نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله۔ مجاہدے کے حوالے سے ہمارا بیان چل رہا تھا۔ حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، ان کی شجاعت اور ان کی شہادت کا تذکرہ بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر باب قول اللہ تعالی من المؤمنین رجال صدقوا، اس کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے کل کے درس میں بیان کیا۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک اپنے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جنگ میں شرکت کریں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر مشرکین کے ساتھ کوئی ہمارا مقابلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں۔ اور یہ آپ نے اپنی ہمت اور اپنے حوصلے کا اظہار کیا تھا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے پھر ان الفاظ پر کچھ اور الفاظ کا اضافہ نہیں کیا کہ کہیں زبان سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں کہ جو بعد میں آپ پورے نہ کر سکیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس ارادے کو عہد کا نام دیا ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ اور میدان احد میں جب آپ نے شرکت کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حدیث پاک میں ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ جنگ احد میں مسلمان پیچھے ہٹ گئے، تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان صحابہ کرام کی طرف سے معذرت پیش کی۔ اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے تو 1000 صحابہ کرام تھے، 1000 کا لشکر تھا۔ تو جب یہ مدینہ شریف میں ان کی مشاورت ہوئی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ موقف تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی کی جائے، مدینہ سے باہر نہ نکلا جائے، اور یہی موقف منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کا بھی تھا۔ لیکن چند وہ صحابہ کرام جو جوان تھے اور بہادر تھے، ان کا یہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر نہیں بلکہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا اصرار دیکھا تو آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور جنگی لباس زیب تن کر کے تشریف لے آئے۔ جب جنگی لباس زیب تن کر کے تشریف لے آئے تو ان صحابہ کرام کو اپنی بات پر افسوس ہوا کہ ہم نے حضور سے زبردستی اپنی بات منوا لی۔ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ جیسا آپ کا دل چاہتا ہے ویسا آپ کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جنگ کا لباس پہنے پھر اس کے بعد اتارے، اب باہر ہی نکل کر جنگ کرنی ہے، جو بھی معاملہ ہوگا باہر طے کریں گے۔ یہ بات عبداللہ ابن ابی کو ہضم نہیں ہوئی، اور اس نے جو اپنے 300 بندے وہ لے کر آیا تھا، حضور علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے ذہن سازی کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا چرب زبان ہوگا وہ، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے لے کر جا رہے ہیں اور اس نے 300 بندوں کو پیچھے روک لیا، رہ گئے 700۔ اب یہ 700 مقام احد تک پہنچ گئے۔ مسجد نبوی شریف سے اب کے حساب سے تقریباً پیدل اگر بندہ جائے تو 40 سے 45 منٹ کا رستہ ہے، اور گاڑی میں جائے تو 5 سے 7 منٹ کا سفر ہے کہ آپ مقام احد تک پہنچ جاتے، بالکل سیدھی سڑک ہے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو پشت پر رکھا اور اس کے سامنے صفیں درست فرمائی، اور چند صحابہ کرام کی لیڈر بنایا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
اور بعض ایسے صحابہ کرام تھے کہ جو بغیر زرہ کے لڑ رہے تھے، تو ان کا لیڈر بنایا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جھنڈا دیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جھنڈا تھا۔ اب خطرہ یہ تھا کہ پہاڑ کی پشت سے حملہ نہ کر دیں، تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 50 تیر انداز جو اچھے بہترین تیر انداز تھے، ان کو اس مقام پر، اس مورچے پر کھڑا کیا کہ یہ جگہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے۔ اب ایسا ہوا کہ جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا، آغاز شروع ہوتے ہی مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو وہ جو صحابہ کرام تیر انداز اور پہاڑ کی چوٹی پر تھے، ان صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہوا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں نہیں، تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لہذا جگہ مت چھوڑو۔ اور بعض صحابہ کرام کا یہ تھا کہ اب چونکہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، لہذا مال غنیمت کے لیے وہ نیچے تشریف لے آئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر انہوں نے دیکھا کہ وہ مورچہ خالی ہو گیا ہے، اب یہ آ گئے اس مورچے کے اوپر، اور ادھر 10 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے اور ادھر سے ایک بڑا لشکر آ گیا۔ لہٰذا انہوں نے بہادری سے مقابلہ تو کیا، لیکن یہ جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ اس مورچے پر قابض ہوئے اور آگے حملہ شروع کر دیا، جس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ تو ان کی جب شہادت ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کے حوالے سے صحابہ کرام تک یہ خبر پہنچی تو ان کے حوصلے ویسے ہی پست ہو گئے اور بدحواسی کا عالم ہو گیا۔ وہ تو بعد میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشہور کیا اور سب کو بتایا کہ حضور علیہ السلام بخیر و عافیت ہیں۔ جب گمسان کرن پڑا تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ارد گرد حالہ بنا لیا ایک، اور اس حالے میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یعنی یوں سمجھ لیں، خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کے نام پہ تو سب شہید ہوتے ہیں، اس وقت صحابہ کرام حضور کے نام پر شہید ہوئے، یعنی اپنی جانوں کا نذرانہ سرکار علیہ السلام پر قربان کیا۔ ایک مقام پر میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے جنگ احد کے حوالے سے، کہ فرماتے ہیں کہ سرکار اسلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو سب ہوتے ہیں، میرے لیے کون ہوگا؟ تو ایک حبشی صحابی جو ہے وہ چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے میں حاضر ہوں نا، اور اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے ارد گرد کھڑا کر دیے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ تیر اپنے کمر پر، اپنے سینے پر وہ روک رہے ہیں۔ اسی دوران ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو جب موت کا وقت قریب تھا، ان کے جسم سے جان نکلنے والی تھی، وہ کچھ دور فاصلے پر تھے، سرکار علیہ السلام نے ان کو گھسیٹ کر اپنے قدموں کے قریب کر لیا کہ مرنے کا مقام یہ ہے، اس مقام پر مرو۔ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ پیر نصیر صاحب نے لکھا کہ اس وقت کچھ نہ پوچھو، شکر خدا کہ ان کے قدموں پہ ہے سر اپنا۔ یعنی وہ جو صحابی جو اس طرح شہید ہوئے، وہ گویا اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر خدا کہ ان کے قدموں پہ ہے سر اپنا، اس وقت کچھ نہ پوچھو ہم آسمان پر ہیں، کہ ساری عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مشہور کر دیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، تو پھر صحابہ کرام جمع ہوئے اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، اور سپہ سالار جو سرکار علیہ السلام نے منائے تھے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی۔ اور یوں صحابہ کرام علیہم الرضوان، اس میں جو ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی ہے، خطائے اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ اگر خطا ہو اس پر بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے، اس کو خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس پوری ہزیمت کا اور اس کا پورا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جبکہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرنے کے در پہ تھے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم میں سے لوگوں نے بزدلی دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم نے جھگڑا ڈالا، فِي الْأَمْرِ، معاملے میں، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا وہ چیز جو تمہیں پسند تھی،
منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور کوئی تم میں سے آخرت چاہتا تھا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تاکہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب اس معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ساتھ میں ارشاد فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. جب اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کی اس خطا کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، تو اب آج اٹھ کر کوئی بھی مسلمانوں کی طرف اس خطا کی، اس گناہ کی نسبت کرے تو اس سے زیادہ گمراہ اور اس سے زیادہ باطن اور کالے دل والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جب اللہ نے معاف فرما دیا اور ان کی خطا اجتہادی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت نہیں فرمائی، تو ہم آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر سب و شتم کریں یا ان کے لیے بری بات کہیں؟ معافی کا پروانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں حاصل ہو چکا. لہٰذا صحابہ کرام کی عزتیں محفوظ اور ان کی عزتوں کی، عظمتوں کی ذمہ داری کے ساتھ حفاظت کرنی چاہیے. اس حدیث پاک میں ایک اور چیز بیان کی گئی کہ حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ بیان فرمایا. اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کا سامنا، وہ کہا کہ سعد مجھے احد پہاڑ کی جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے کئی وجوہات بیان کی ہیں محدثین نے. حافظ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ کلام جو ہے حقیقت پر محمول کیا جا سکتا ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے شہید ہونا مقدر فرما دیا تھا. اور یہ روایات میں موجود ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے جنتی کو آنا شروع ہو جاتی. یا تو یہ معنی اس کا یہ ہے کہ آپ کو براہ راست جنت کی خوشبو آ رہی تھی. دوسرا معنی اس کا مجازی حیثیت سے ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے، اور جس مقام پر وہ شہید ہوتا ہے تو وہ مقام جنت ہے. تو اس حیثیت سے مجازی معنی اس کا یہ ہے. علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے اس جنت کا تصور کیا جو شہداء کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یوں آپ نے کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور آپ شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا. تیسری چیز اس میں ہے کہ آپ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بہادری کے ساتھ یہ لڑے ہیں، اگرچہ حضرت سعد بن معاذ خود بہت بہادر تھے، لیکن بتانے یہ مقصود ہے کہ جتنی بہادری سے یہ لڑے میں نہیں لڑ سکتا تھا. بہت زیادہ حضرت سعد بن معاذ بھی بہادر تھے، بہت شجاع اور بڑے سخت جان تھے، لیکن حضرت انس بن نضر ان سے بازی لے گئے. ان کے جسم پر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 80 کے قریب زخم تھے، جو نیزوں کے زخم، تلواروں کے اور بھالوں کے زخم ان کے بدن پر تھے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. اور پھر آپ نے صبر و تحمل کیا اور جان کا نذرانہ پیش کر دیا. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاد میں جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ جائز ہے، اور وعدہ پورا کرنا بہت فضیلت کا کام ہے. اگرچہ پورا کرنے میں اتنا مشکل ہو کہ جان چلی جائے، تب بھی یہ فضیلت کی بات ہے کہ بندہ میدان جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے. جہاد کے اندر دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاد میں بندہ کوئی چال چلے تو پیچھے ہٹے، یعنی جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، پلٹ کر جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا. تو یہ اگر بندہ کوئی چال کے ذریعے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ آگے والا جو اس کا حملہ ہوگا، جیسے شیر بڑا حملہ کرنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر لمبی جمپ مارتا ہے، یہ کوئی طریقہ کار ہے. اس سے پیچھے ہٹ کے پھر نئے طریقے سے وار کیا جا رہا ہے، یہ تو درست ہے. لیکن میدان جہاد سے بزدلی دکھاتے ہوئے پیچھے ہٹنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ بندہ جہاد کے اندر بزدلی دکھائے. میدان جہاد میں اتر گئے، اب یا تو غازی بنے یا پھر شہید بنے. اور شہید کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار شہادت کی دعا فرماتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں شہید کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں، یہ مجھے بہت پسند ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. موت تو ویسے بھی آنی ہے، بیٹھے بیٹھے بھی بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بیماریوں کے اندر، لیکن اچھی موت وہی ہے جو اللہ کی رضا والے کام کرتے ہوئے
شہادت کی موت آ جائے تو یہ اچھی موت ہے، یہ اچھی موت، اس موت کی تمنا کرنا کہ دین کا کام کرتے ہوئے شہادت کی موت آئے، میدان جہاد میں شہادت کی موت آئے، اس کی تمنا کرنا یہ سب سے افضل اور اچھی بات ہے۔ ویسے تو موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے، لیکن شہادت کی موت کی تمنا کرنا، خواہش کرنا کہ مجھے شہادت کی موت آئے، تو اس میں اس کی تمنا کرنا، آرزو کرنا یہ برا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔